إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 22 اپریل 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 258 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، یعنی وہ انہی کی قوم میں سے تھے، ان معنوں میں ان کو بھائی کہا گیا. جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات رپورٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسی قوم میں سے مبعوث کیے گئے ہیں. سورہ التوبہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا، سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ مضمون آیا. سورہ آل عمران میں 144 نمبر آیت میں 164 میں یہ مضمون آیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق قبول کرنے کے بعد. آج بھی اگر کسی نے اس نور ہدایت تک پہنچنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر تصور کریں، اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی. تو وہاں پر بھی آیا کہ من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے بھیجا، یعنی اسی قوم میں سے، اسی قبیلے میں سے. اگر کسی اور قبیلے سے آتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتا ہے، انسان جانتا بھی نہیں ہوتا. تو وقت کا جو پیغمبر ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ اسی قوم میں سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کے اور اس کی قوم کے درمیان کوئی بھی بیریئر نہ رہے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ ان کے خاندان کو پہچانے کے اعتبار سے، نہ ان کے جو سرکمسٹانسز گیون ہیں کسی بھی قبیلے کے اس کے اعتبار سے. تو یہ میں اس لیے اس کو بریف کر رہا ہوں کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے جو کتاب لکھی تقویت الایمان، میں نے اس کتاب کے حوالے سے بھی میری ریزرویشن ہے. مسئلہ نمبر 71B میرا ریکارڈڈ ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. تو اس میں بھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے مطلب
انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں پرٹیکولرلی، چلیں اولیاء اللہ کا مسئلہ ہو تو وہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو انبیاء ہیں ان کو بڑے بھائی کی طرح سمجھنا چاہیے، جس طرح ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے ایک بڑا بھائی۔ تو میں نے اس پر گرفت کی تھی کہ یہ قرآن پاک میں بھی جو یہ بھائی کا لفظ آیا، اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی رسپیکٹ بھائیوں والی ہے، ورنہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹا کہہ کے مخاطب نہیں کیا، حالانکہ داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ عائشہ کے شوہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاوند نے مجھ سے کہا، وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ کے ساتھ تو بڑا دلی لگاؤ تھا، ان کی لاڈلی بیٹی تھی، ان کے لیے چادر بچھا دیتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے تھے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان کی بھی آپ احادیث دیکھیں، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ میرے باپ نے فرمایا، وہ بھی یہی کہا کرتی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورہ الحجرات میں بھی یہ بات بڑی کیٹاگوریکل مینشن ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو پہچانو کہ یہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے تم میں موجود ہیں، ان کو پکارنے میں ویسا پروٹوکول نہ رکھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بے شک ہم نے بھیجا قوم سمود میں ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، اسی ایک دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کو تو سب مان رہے ہیں، کرسچنز بھی مان رہے ہیں، جیوز بھی مان رہے ہیں، ہندو بھی بھگوان کہہ کے مان رہے ہیں، سائنٹسٹ بھی سپریم بینگ کہہ کے، سپر نیچرل جنسی، سپریم اتھارٹی کہہ کے مان رہے ہیں، مسلمان بھی مان رہے ہیں، لیکن اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اس کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے، تب ماننا کامل ہوگا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اسی ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ جتنے بھی جھوٹے خدا لوگوں نے گھڑ لیے ہیں ان سے اجتناب کرو۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو عمل بالجوارح بھی ہونا چاہیے، پریکٹیکلی اپنے اعمال کے ساتھ یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ آپ اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں، اپنا خالق مان رہے ہیں، اپنا پالنے والا مان رہے ہیں۔ تو یہی بنیادی دعوت تمام انبیاء لے کر آئے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، لیکن وہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت لے کے مبعوث ہوا ہے، دو پارٹیاں بن گئیں، ایک نبی کی ماننے والی اور ایک نبیوں کے مخالف۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تو حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم، تم برائی مانگنے میں کیوں اتنی تیزی کرتے ہو نیک کام کرنے کے مقابلے میں؟ یعنی تم کہتے ہو کہ عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ سے بجائے بھلائی مانگو، نیکی کی کوئی روش جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرو، اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کرو، تم برائی کا سوال کر رہے ہو، اتنا تمہارا کانفیڈنس ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ وہ تم پر رحم فرمائے؟ یعنی تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بغاوت کے مقابلے پہ جب میں تمہیں راہ حق کی طرف مائل کر رہا ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاؤ، اس کی بجائے تم یہ کہتے ہو کہ اے صالح جو تم کہہ رہے ہو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، معاذ اللہ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اس میں پنجابی سے کیا کرنا ہوا کہ ایک غریب ہو تو بدتمیز، یعنی آپ کا ایٹیچیوڈ ہی غلط ہے اور پھر اوپر سے کانفیڈنس بھی اتنا ہے، اور اسی اکڑ کے اندر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس سے بھی آپ دیکھیں ذرا سینہ زوری کیا ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے کہ اے صالح ہم تمہیں اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کو اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں، تمہاری نحوست پڑ گئی ہے ہمارے اوپر۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو نحوست ہے نا اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو تمہارے اوپر یہ نحوست پڑی کہ تم نے حق بات قبول نہیں کی اپنی بدعمالیوں کے سبب، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے برا شگون۔ بل انتم قوم تفتنون، بے شک بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہو، یعنی حق بات نہ قبول کرنے کی وجہ سے ایک نیگیٹو سائیکالوجی انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر جتنی حق بات سنتا ہے اتنا ہی چڑنا شروع کر دیتا ہے،
اور یہ قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ آیا. ایون اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات کی کہ ہم نے جو جو ان کو سمجھایا تو ہی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور اسی کے کانٹیکسٹ میں میرا وہ کلپ بھی بڑا مشہور ہے, الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا, سنی اور ٹنی میں فرق. وہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی. 15-20 منٹ میری وہ فی البدی گفتگو تھی. بعض اوقات پوری تیاری کے ساتھ کوئی گفتگو کی جاتی ہے, وہ اتنے لوگوں تک نہیں مطلب پہنچتی, اس کو قبولیت نہیں ملتی. اور بعض اوقات ایک دل کی تڑپ ہوتی ہے, آپ فی البدی گفتگو کرتے ہیں, وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. یہ پچھلے ویک کی آپ دیکھ لیں, یعنی یہاں پہ تو تقریباً وہ 70-80 کے قریب لوگوں نے وہ گفتگو سنی, اور ساری میری وہ فی البدی گفتگو تھی. یہ مشعل خان کے بارے میں, مشعل تو ویسے لفظ غلط بول رہے ہیں, مشعل لفظ نہیں ہے چونکہ اب یہ غلط العام ہو چکا ہے, انگلش میں تو لکھنے میں آتا ہے, لیکن لفظ ہے مشعل, قندیل یعنی شمع. اس کے کانٹیکسٹ میں میری گفتگو الحمدللہ. یہاں پہ تو 70-80 لوگ تھے. ابھی اس کو اپلوڈ ہوئے ہوئے 1 ہفتہ پورا نہیں ہوا, 6 دن ہوئے, تو 1,80,000 سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر, صرف یوٹیوب کے اوپر. کدھر 80 اور کدھر 180,000 لوگ, 1,80,000 لوگ, اور وہ ساری فی البدی گفتگو تھی الحمدللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی. میں نے تو اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا از خود نوٹس لیا جائے, اور صبح کے وقت خبر بھی آ گئی. اب کوئی میرے بھی مریدین ہوتے, میرے کوئی گدی چلا رہا ہوتا, لوگوں نے کہنا دیکھا علی بھائی نے کیتا ہے جناب, کرامت ظاہر ہوئی ہے. تو الحمدللہ چونکہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, اس لیے اس طرح کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے. بہرحال خوشی ہوئی اس بات کی, اور اس حوالے سے میں نے اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول, لٹکتی ہوئی ننگی تلوار گستاخ رسول کے سر کے اوپر, یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. یہ تقریباً 600 صفحوں کے قریب کتاب ہے. اردو میں بھی غالباً اس کا انڈیا میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے. یہ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی, اور میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ بات بری لگی. یہ بلنڈر کہتے ہیں فاش غلطی کو. ویسے اگر اس کے لیے لفظ جھوٹ بھی بول دیا جائے نا تو وہ بھی بالکل اپروپریٹ ہے, جس طریقے سے مطلب اس میں احادیث کو توڑ موڑ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں, اور پھر جھوٹی احادیث سے رزلٹ نکالے گئے ہیں, اور اتنے مذہب کا خیز رزلٹ ہیں وہ کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین بھی اس طرح کی معاملہ کر سکتا ہے. اور اگر کسی کو شوق ہو تو یہ شاتم رسول کی سزا کے اوپر اسی کتاب کے جواب میں انڈیا کے ایک اسکالر ہیں, امین احسن اسلائی صاحب کے شاگرد ہیں, وحید الدین خان صاحب, 93 ایئرز ان کی ایج ہے. مولانا مودودی کے اوائل کے ساتھیوں میں سے ہیں, بعد میں الگ ہو گئے تھے کوئی اختلاف کی وجہ سے. بہرحال عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر, جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی استاد ہیں, بلکہ ان کے ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں. انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر, اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں, تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے, وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے وہ کتاب. میرا خیال ہے, مجھے یقین تو نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ کے اوپر پابندی ہے. ظاہر پابندی وہی لگاتے ہیں لوگ جو مطلب ڈومیننٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی کتابوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. بل وہ PDF اس کا اویلیبل ہے, آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا, آپ لکھیں گے تو. شاتم رسول کی سزا علامہ وحید الدین خان صاحب کی. وہ کتاب میں نے تقریباً 2 دنوں کے اندر مکمل کر لی. 192 صفحوں پہ وہ کتاب ہے, اور باریک رائٹنگ میں, اگر ذرا موٹی ہوتی ہے تو سمجھ لیں 400 صفحوں کی وہ کتاب ہے. یقین جانیں کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے, اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے, اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے. بہت زبردست کتاب ہے کہ مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ آج کے مسلمانوں کا کیا ہے گستاخ رسول کے معاملے میں, کہ وہ فوراً جو ہے وہ احتجاج اور مار کٹائی پہ اتر آتے ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا ہوا کرتی تھی اس حوالے سے. بہرحال اس کتاب میں بھی انہوں نے امام ابن تیمیہ کی بڑی غلطیاں, اس قسم کی بہت بڑی بڑی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اور بعض اوقات تو مطلب اتنی شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین اس طرح کی گفتگو لکھے کہ وہ احادیث کچھ اور ہوں, اور امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت اس سے رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہوں, اور پھر آدھی حدیثیں لکھ رہے ہوں. یعنی جس طریقے سے مطلب وہ نماز کے قریب مت جاؤ, یا گھوڑوں کی دموں والی حدیث کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر دیں. میں آپ کو مثال کے طور پر, مجھے
ضمناً ذہن میں آ گیا. میں انشاءاللہ مجھے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے سکتے ہیں. اب میں اپنے دعوے کو ریوائز کرتا ہوں. میں 5 گھنٹے کا لیکچر الصارم المسلول علی شاتم الرسول جو کتاب ہے اس کے اندر جو گڑبڑ کی گئی ہے کتاب و سنت کے منہج سے ہٹ کے میں 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اب وہ کتاب بھی ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لی ہے تو اور کئی چیزیں مجھ پہ کھل گئی. مثال کے طور پہ اس میں امام ابن تیمیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ تھے ابی قحافہ, جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے, تو ان کے قتل کی اجازت مانگی تھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں. اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بھی صحابی تھا, اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کو رئیس المنافقین, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں غلبہ ہونے تک زندہ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا, اس سے بڑا روئے عرض پہ گستاخ رسول نہ کبھی گزرا ہے نہ کبھی گزرے گا. عبداللہ ابن ابی جس کی گستاخی قرآن پاک نے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں نقل کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا, اس کے باوجود اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کو قتل نہیں کروایا عبداللہ ابن ابی کو. آپ اندازہ کریں. تو ان دونوں کے بیٹوں نے یعنی سیدنا ابو بکر صدیق نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے ابی قحافہ, بعد میں صحابی ہیں, مسلمان ہو گئے, ان کے بیٹے ابو بکر صدیق نے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے جو ہے ان کا نام بھی عبداللہ تھا, انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے باپوں کو قتل کر دیں. تو بس اتنی روایت نقل کی ہے ابن تیمیہ نے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دینا چاہیے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی اتنی بڑی, یعنی اس پہ وحید الدین خان صاحب اتنے پازیٹیو ہیں کہ غامدی صاحب سے بھی 100 گنا ٹھنڈی شخصیت ہے وہ, لیکن اس جملے پہ اس روایت کو آدھا لکھنے پہ وحید الدین خان صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ یہ امام ابن تیمیہ کی دلیل نہیں دھاندلی ہے. بڑا زبردست لفظ استعمال کیا, یہ دلیل نہیں ہے دھاندلی ہے, کیونکہ انہی روایتوں کے آگے لکھا ہوا ہے, سیرت ابن ہشام سے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو اجازت دی قتل کرنے کی, نہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو اجازت دی قتل کرنے کی. اے گل کو نہیں لکھی. تو پھر وحید الدین خان صاحب جیسے ٹھنڈے بندے کا یہ لکھنا یہ دلیل نہیں دھاندلی ہے, تو یہ میرے خیال بہت اپروپریٹ ورڈ ہے, اس سے بھی بڑا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اسی طریقے سے ایک اور مضحکہ خیز چیز اس کے اندر اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پہ جو ان کا جو ایک ڈاکٹرائن انہوں نے کھڑی کی ہے کہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے, کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو بھی کروں گا کہ بڑے بڑے علماء کس طریقے سے چیزوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں. جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے, یہ امام ابن تیمیہ کی ایک دوسری مثال. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے, میں بھی جوڑا بتا رہا ہوں, ایک بتا دیا ایک دوسرا. بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یقین کرے اتنی شرمناک مثال ہے کہ یہ بیان کرتے ہوئے شاید چھوٹے بچے بھی ہنس پڑے. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے حسان, جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ, اور وہ آپ کو کیا کہتے تھے, جادوگر, دیوانہ, ساحر, جو غلط لفظ استعمال کر سکتے تھے گستاخانہ وہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دو یا کوئی خود کش حملہ آور بھیج دیا ہو. ٹھیک ہے, اچھا, یہ کعب بن اشرف اور جو باقی ایک دو اکا دکا واقعات یہ پیش کر کے پری لیتے ہیں, وہ تو کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, وہ تو عہد شکنی کی سزا ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ورنہ تو اس وقت پوری دنیا میں مطلب کیا یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو گالی نہیں دے رہے؟ کیا دنیا کے 2.25 ارب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر نہیں کہتے؟ تو کیا یہ 2.25 ارب عیسائی واجب القتل ہے ابن تیمیہ کے کانٹیکسٹ میں؟ جھوٹا پیغمبر کہتے ہیں نا, ورنہ تو مان لینا. تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا, میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے, اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے. یہ کون سی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں, یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا, گلی گلی قتل عام ہوگا. اس طرح کا گستاخ رسول جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اپنے گرجوں کے اندر, ابن تیمیہ کا تو موقف اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں. تو
تو یہ سارے عیسائی واجب القتل ہیں، ہندو بھی واجب القتل ہیں، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی مانتے ہیں. تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار یہ تھا. تو میں آپ کو دوسری مثال پیش کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حسان ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حسان اپنے اشعار کے ذریعے ان کی ہجو بیان کرو جو میری گستاخیاں کر رہے ہیں. تیرے اشعار جو ہیں یہ تیر سے زیادہ جو ہے سخت ہیں ان کے اوپر. تیر کا ان کو وہ درد نہیں، ان کو تلوار کا وہ درد نہیں ہے جو تیرے اشعار سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اس سے امام نے تیمیہ کا رزلٹ نکال رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے، اور میں کہتا ہوں یہ جوک آف دا سینچری ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ گستاخ رسول کو اگر اشعار سے جواب دیا جا سکتا ہے تو تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار. تو اس کا مطلب ہے اس کو تیر بھی مارا جا سکتا ہے، چھوٹی سزا بھی دی جا سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اڑے 4 تکبیریں ہی پڑھنی چاہیے نے، تسی گل تو کوئی اور دا اور مطلب کر لیندے ہو. یعنی وہ بات کرنے والے کی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ تلوار اور تیر اٹھا کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، علمی جواب دو، اپنے اشعار کے ذریعے تم اپنے نبی کی شان بیان کرو. یہ اصل میں کام ہے. اگر غصہ اتارنا ہے تو اس طریقے سے اتارو. اور ابن تیمیہ نے بالکل اپوزٹ رزلٹ نکالا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بھی نہیں تھا، نہ حسان ابن ثابت کے کہیں ذہن کے اندر یہ کوئی بات موجود تھی جو ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے نکال دی. اس نے کہا کہ جی چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار، تو جب اشعار کہے جا رہے ہیں کافروں کے خلاف تو ان کو تیر بھی مارے جا سکتے ہیں. اے رزلٹ کٹیا جے، اے نہ دی فقہ جے. میں اکثر کہنا نا فقہ کی کمی ہے، واقعی بہت کمی ہے. یعنی یہ ظاہری الفاظ کو لے کے کچھ سے کچھ رزلٹ بنا دینا. تو یہ تو اسی طریقے سے جیسے سورہ القصص میں آیا اور سورہ الرحمن میں آیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ رہے گا، باقی اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لائق اس کی آنکھیں ہیں یا اس کے کان ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، بغیر تمثیل کے. نہ ہم مجسمہ ہیں اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ معتزلہ ہیں، اور نہ ہی ہم اس طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں کہ وہ بالکل، نہ ہی جہمیہ والے عقائد رکھتے ہیں. تو پھر چہرے سے رزلٹ یہ نکالے، لیکن وہاں جا کے تھے نہیں چہرے کی بات نہیں ہو رہی، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. تعویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی تعویل یہ ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے. سلمان رشدی کی کتاب آئی، کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. اتنی 3rd کلاس کتاب تھی کہ اس کتاب کو اگر مشہور نہ کیا جاتا بندیاں لگا کے، اور امام خمینی اس وقت 1 کروڑ اس کے سر کی قیمت نہ لگاتے تو اس کتاب کو مشہوری نہیں ملنی تھی. اور پھر وہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بیسٹ سیلر تھی وہ کتاب، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کہا جی قتل کر دو سلمان رشدی کو، یہ کر دو وہ کر دو. سلمان رشدی آج تک زندہ ہے. اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں گے، جتنے ان کے بارے میں 1989 اور آج کیا ہے 22 اپریل 2017، کتنے سال ہو گئے؟ 99 2009 اور یہ 18 سال ہو گئے ہیں. 28 سال ہو گئے ہیں، 30 سے 2 کم، 28 سال ہو گئے ہیں. کوئی مجاہد اس تک تو نہیں پہنچ سکا، کوئی اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی ابھی تک. البتہ یہاں پہ کئی مسلمان احتجاج کرتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، انڈیا میں بھی پاکستان کے اندر بھی. اس زمانے میں بھی کوئی مہم نہیں روانہ ہوئی. اصل میں مولویوں کو تو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے، گرما گرم کرو لوگوں کو بھڑکاؤ. نہ کوئی مولوی جائے گا نہ اس کا بیٹا جائے گا اور اس کو رشدی کو قتل کرنے کے لیے. ہاں ادھر لوگوں کے بچے مرواتے رہیں گے. کوئی ایک اٹیمپٹ بھی نہیں کی کسی نے، کوئی اٹیمپٹ رپورٹ نہیں ہوئی ہے ان 28 سالوں کے اندر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے تو مقاصد ہی کچھ اور ہیں. یہ لوگوں کے عوام کو صرف بھڑکا رہے ہیں. اس کی بجائے جو اس نے بکواسات کی تھی ان کے جواب دیے جاتے ہیں. انتہائی 3rd کلاس کتاب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع ملا میں اس کتاب کا پوسٹ مارٹم، کئی چیزیں تو میں نے آلریڈی مختلف لیکچرز میں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کتنے غلط رویے ہیں، امت کو کس طرف لگا دیا جاتا ہے. اور بجائے ایک دعوت کا میدان جو ہمارے سامنے آج سوشل میڈیا کی شکل میں اوپن ہے، ہم لوگوں کو دعوت پیش کریں. آج تو دعوت کتنی آسان ہے. اگلے زمانوں میں جب دعوت دی جاتی تھی تو بادشاہ قتل کروا دیتے تھے توحید کی دعوت دینے والوں کو. آپ آج امریکہ کے کسی بازار میں کھڑے ہو کے توحید کی دعوت دیں، آپ کو امریکن پریزیڈنٹ نہیں قتل کروائے گا. آپ امریکہ میں، یورپ کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کے دعوت دیں، کوئی فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگا دیں. کتنے مزے سے ہم ٹیکسٹ کر رہے ہیں، کافروں کو کریں، مسلمانوں کو کریں، غیر مسلم ملکوں میں کھڑے ہو کے کریں، جو مرضی کریں. یہ قتل تو نہیں کرواتے کہ ہے ایسی کوئی چیز. اس طرح کا مبارک دور دعوت کا کیا پہلے تھا؟
فرعون کے سامنے جادوگروں نے صرف کلمہ پڑھا تھا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو قتل کروا دوں گا، سولی دے دوں گا. اب تو ایسے نہیں ہوتا. ٹرمپ ایسا نہیں کرے گا. ٹرمپ تو تلاوت میں خود بیٹھا ہوا ہے، سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے آج دعوت کا موقع ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اویل کریں. اور اگر آپ اسلام کی یہ پکچر پیش کریں گے جو امام ابن تیمیہ نے صارم المسلول علی شاتم رسول میں پیش کی ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ پکچر اگر آپ اسلام کی پیش کریں گے تو اس کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ پھر ان کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا وہ گستاخ ہے، وہ پھر مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے. عبداللہ ابن ابی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی، اور دعوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی. غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا. فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں کے قتل کے فتوے دیے، انہوں نے بھی جب آ کے معافی مانگ لی. اکرمہ ابن ابی جہل، سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث ہے، کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دینا. اس نے آ کے حضور سے معافی مانگ لی، آپ نے معاف کر دیا، حالانکہ اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں تھا. اور پھر وہ جنگ یرموک میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا باپ دیکھ لیں، وقت کا فرعون ہے ابو جہل اور بیٹا ہے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کے توبہ کے واقعے پہ میرا مسئلہ نمبر 116B ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی، اس کانٹیکسٹ میں میں نے اس حدیث کو سنن نسائی الکبریٰ سے بیان کیا. اور جو بھی ہمارا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں، اس میں بھی سیدنا عثمان کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم سے میں نے بیان کیے، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہے. تو ان دنوں تو مشہور کیا ہے، پتہ نہیں عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے 40,000 صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے سارے کے سارے معاملات اس میں کھولے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے غلط رویے اس وقت امت میں پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس قسم کی جذباتی ڈاکٹرائن. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کو چیلنج کیا تھا 295C پہ ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جو یہ موقف اڈاپٹ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے، اگر وہ توبہ کرے بھی، اور یہی ابن تیمیہ کا موقف بھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کدھر مطلب لوگوں کو اکسایا، وہ کب کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے. ان سارے مولویوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی ماورائے عدالت قتل کر دے کسی گستاخ رسول کو، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا بیان کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی اس نے قتل تو ویسے ہی ہونا تھا چونکہ توبہ تو اس کی قبول نہیں ہے. چلو عدالت نے مارا، وہ عدالت نے ایسے مارنا تھا، اسی سیدھے اینڈ کر کے مار دیتا، تو مرنا تو انہیں ایسی اس کے مقابلے میں اس بندے کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا. یہ انہوں نے ڈاکٹرائن بنائی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گالیاں کوئی دے اس کی توبہ قبول ہے، ٹھیک ہے جی، باقی سب کو جو کچھ کرتا رہے. چونکہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جذباتیت، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ چلتے ہیں، ہم علم کے ساتھ تو نہیں چلتے. غامدی صاحب پھر ٹھیک کہتے ہیں، مجھے کئی باتیں ان کی غلط بھی لگتی ہیں، لیکن جو بات ٹھیک لگتی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب آپ علمی ڈسکشن کریں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یار تیری داڑھی کالی ہے، تو ایڈے بڑے بزرگ سے بارے اس طرح گل کر رہے ہیں. نہیں، یہاں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوگا اور آپ آپریشن کریں گے اور کہیں گے جی یہ جو اس میں یہ جو اس وقت یہ ایشو تھا یہ نکال کے پرے پھینکنا ہے. پھر چاہے سفید داڑھی والا ہوگا یا کالی داڑھی والا ہوگا، اس پہ نشتر چڑھے گا، اگر اس کی گردے کے اندر پتھری ہے تو وہ نکالی جائے گی، بائی پاس بھی ہوگا اس کا، تو ظاہر نشتر تو چلانا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. اور غامدی صاحب کے اس جملے پہ میں نے جو ہے نا ایک اس کو بالکل وائس ورسا کیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اٹریکٹیو جملہ ہے کہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے. چونکہ یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں علم و بس کریو یار، علم بھی بات کوئی نہ کرنا ہے، یہ جذبات. ہاں جی میری ماں کو گالی دے دے تو میں برداشت کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے تو میں برداشت کروں. یار اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منہ پہ گالیاں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس امت کے ایک رہنما کا ہے، ان سے آپ نے ان کو رول ماڈل سمجھنا ہے. کیا آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے آگے باندھ سکتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو کریں گے اور ٹریگر کرتے رہیں گے. اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین اخلاق اور آپ کا کردار ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. واللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ورنہ تو میں نے بتایا کہ میں پھکی دے رہا ہوں ان کو، اینٹی وینم دے رہا ہوں، لاجیکل آنسر، الزامی جواب کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ
کہ جو ڈاکٹرائن انہوں نے گستاخ کے حوالے سے کھڑی کی ہے امام ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول کے تحت، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنانے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فلمیں بنائی ہوئی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا ہوا ہے، تو یہ سارے عیسائی ہالی ووڈ والے یہ سب کے سب واجب القتل ہیں ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں۔ تو یار قتل کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو جا کے؟ لوگوں کو جو یہ آپ لوگ پٹی پڑھا رہے ہیں، تو 2.25 ارب عیسائی تو آپ کی ڈاکٹرائن میں واجب القتل ہیں۔ تقریباً 1 ارب کے قریب ہندو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کا تو مطلب ہے 1 ارب ہندو بھی واجب القتل ہے۔ وہ کون بچے گا؟ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں، کسی کو کذاب کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہے؟ ایک شخص اللہ کا پیغمبر ہے، سچا پیغمبر، صادق اور امین ہے، اور اس کو ایک شخص کہتا ہے جھوٹا ہے، اس نے ایویں دعویٰ کیا ہے۔ ایون ان کرسچنز نے اور جوز نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں سے چوری کر کے یہ کتاب قرآن لکھ دی ہے۔ یہ ان کا متفقہ عقیدہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو سورۃ المائدہ کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جس طرح ان کے اس طرح کے فساد والے عقائد ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو استغفر اللہ واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ خود گستاخی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کرو، جو تمہارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتی، الٹا کذاب مانتے ہیں وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ظاہر ہے جب پیغمبر نہیں مان رہے، یا تو پیغمبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ غلام احمد قادیانی کو جب ہم پیغمبر نہیں مان رہے، اسی لیے جو قادیانی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غیر احمدی اور نان مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہے، ہمارے نزدیک وہ دجال ہے۔ اب چونکہ ہمارے نزدیک وہ دجال ہے اور ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہے، تو بالکل 180 ڈگری کا فرق آ گیا، تو پھر ہم تو کافر ہو جائیں گے ان کی نظر کے اندر، جس طرح وہ ہماری نظر میں کافر ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو سمجھیں کتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ میں نے اب یہ وہ فی البدی مجھے ایک چیز یاد آئی تھی، میں نے پھر وہ بیان کر دی، کیونکہ یہ آج کل مسئلہ یہ مشال خان یا مشعل خان والا اٹھا ہوا ہے، اور میں یہ لیکچر میں نے کیوں ریکارڈ کروایا اور فی البدی گفتگو کی 37-38 منٹ کی، الحمدللہ یہ صرف یوٹیوب کے اوپر 1,80,000 سے زیادہ لوگ ابھی یہ 5-6 دنوں میں دیکھ چکے ہیں، میں آج جو ابھی دیکھ کے آیا ہوں۔ باقی واٹس ایپ کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں، ملینز آف پیپل تک پہنچی۔ کیوں؟ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، مجھے اصل میں ہمدردی ہے اسلام کے ساتھ۔ یہ جس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، یہ ڈاکٹرائن جو کھڑی کی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والی اور جذبات کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی، یہ ڈاکٹرائن کا رزلٹ پتہ کیا نکلے گا؟ گلی گلی قتل عام ہوگا۔ دوسرا، جب اس قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کیا جائے گا نا، تو اس میں عین خدشہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر دینی ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی لگا کے اس ملک کو بھی سیکولر ڈکلیئر کر دیں یہ لوگ۔ یہ ہے اصل ریزن۔ کل کو انہوں نے کہنا ہے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگاؤ، آج اگر کوئی ایک یونیورسٹی میں 1000 میں سے کوئی 50-60 داڑیوں والے اور نماز پڑھنے والے پگڑیوں والے تبلیغی جماعت کی دعوت کی برکت سے نکل رہے ہیں نا، ان سے جو علمی اختلاف وہ الگ، ٹھیک ہے۔ اور آج تبلیغی جماعت کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں پروفیسرز لگے ہوئے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بغیرتی ہو رہی ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے۔ داڑیوں والوں کو جاب سے بھی نکالا جائے گا، یونیورسٹی سے ان کو نکالا جائے گا، اس طرح کے منحوسوں کی وجہ سے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے اوپر غصہ کرنے کے بجائے مولویوں پہ کر رہے ہیں۔ بھائی ظاہر ہے کہ جس ماں نے یہ بچے دیے ہیں، کہنا چوروں نہ مارو، چور دی ماں نو مارو، چور کو نہ مارو، چور کی ماں کو مارو۔ جنہوں نے یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے وہ بچوں نے خود تو نہیں ڈاکٹرائن کھڑی کی۔ دنیاوی تعلیم میں تو کہیں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ جذبات کی بنیاد کے اوپر اپنے ساتھیوں کو قتل کریں۔ یہ تو اس طرح کی ڈاکٹرائن تو ان لوگوں نے کھڑی کی ہے نا، کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ڈی ٹریک کیا اور اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ تو میں پھر آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس سے کہ آپ نے از خود جو نوٹس لیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے جو گستاخان رسول کے اعتبار سے الزام کے ذریعے جیلوں میں لوگ کئی سالوں سے سڑ رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کہ وہ لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اگر کی بھی ہے تو اللہ کے بندو ان علماء کو بھیجو، اور اگر کوئی ضدی ہے علماء کے ذریعے وہاں پہ لیکچرز کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ رجوع کریں اسلام کی طرف۔ اور یہ ایون 295C میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ گستاخ رسول اگر کوئی اس طرح کا ہوگا اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، وہ توبہ کر لے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے 295C میں لکھا ہوا ہے، یہ الصارم المسلول علی شاتم رسول ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو کوئی اور ڈاکٹرائن ہے. بہرحال یہ بھی ہے، اس کو بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹ تو کریں، اور ان لوگوں کو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ کیا جائے. ان سے زندگی تو نہ چھینے اس طرح ان کو سالوں جیلوں میں ڈال کے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ اس طریقے سے زندگی اسلام میں تو یہ جو قیدی والی سزا ہے نا اس طرح کی کہ آپ لائف ٹائم کسی کو قید کر دیں، یہ تو اسلام میں سزا ہے ہی نہیں، قطعاً نہیں ہے، نیور. جو کچھ کرنا ہے آپ کریں فوراً. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اور دوسرا میں پرائم منسٹر سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چند لوگوں کی جذباتیت کو دیکھ کے قطعاً اس طرف کوئی پروپیگیٹ نہ کرے اپنی دعوت کو، نہ چھپے ہوئے راستے میں، نہ میڈیا کے ذریعے، کہ اسلامی ایکٹیویٹیز پہ کوئی پابندی لگے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر. جو لوگ جذباتیت پھیلا رہے ہیں ان جماعتوں پہ پابندی لگائیں، لڑائی جھگڑے والی جو جماعتیں ہیں. لیکن جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، پازیٹیولی اخلاقیات سکھا رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ اس کا پھر بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا. پھر یہ اس قسم کے اور جذباتی لوگ پروڈیوس ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ پھر ریئیکشن آئے گا اور یہ بڑا خطرناک ریئیکشن ہوگا، اس کے آگے پھر کوئی بند نہیں باندھ سکتا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو دوسری ایکسٹریم پہ لے جائیں، ہم ماڈریٹ راستہ ایک اختیار کریں. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پابندی لگی رہی ہے کئی سال تک دعوتی سرگرمیوں پہ. یہ پچھلے سال پابندی اٹھائی گئی تو میرا لیکچر انہوں نے کروایا تھا وہاں پہ مسجد کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، ایگزسٹنس آف گاڈ کے نام سے 83C مسئلہ اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ میں نے وہیں پر لیکچر دیا تھا. 3 لیکچر کروائے تھے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کا، عدنان کاکا خیل کا، اور میرا تیسرا. تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر وہاں پہ گفتگو کی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کئی سالوں سے وہ ہود بھائی، وہ جو منوس بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا انچارج دہریا، مطلب اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مذہبی سرگرمیوں کے اوپر پابندی تھی. یعنی آپ پازیٹیو مذہبی بات بھی نہیں کر سکتے. آپ ناچ گانا کروا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، میوزک شو نعوذ باللہ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کو دینی ایکٹیویٹی مسجد کے اندر بھی نہیں کر سکتے. کسی عالم دین سے آپ اخلاقیات پہ درس بھی نہیں کروا سکتے، توحید کے اوپر درس نہیں کروا سکتے. یہ پھر رزلٹ نکلنا ہے. اور یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے اس کا یہ ریونج بھی سامنے آ سکتا ہے. اس لیے میں مطلب ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا کہ اس وقت ہمارے مطلب ٹاپ ٹیئر میں ایسے کوئی سیکولر یا لوگ موجود ہیں جو مذہب سے ریونج رکھتے ہوں، نہ ہماری عدلیہ میں، نہ پولیٹیکل لیڈرز میں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں. میں نہیں سمجھتا. سب کے سب اسلام کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں. میں ان کو کم از کم اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اسلام کا مخالف یا پاکستان کے لیے کوئی غداری والا معاملہ میں کسی کے لیے نہیں سمجھتا. اور پچھلی دفعہ میں نے وہ عمران خان صاحب کی بات کی، بعض لوگوں نے کہا جی وہ تو بلاول نے بھی کیا ہے، وہ جی ہندو، آپ نے اس کا نام نہیں لیا. اور بلاول تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، جو کچھ اس نے حرکت کی ہے، کفر جا کے اس نے کیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، میں تو وہ بانگ دول کہتا ہوں. عمران خان کو چونکہ میں باقیوں سے قدرے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے ان کی مثال سامنے رکھی تھی کہ ان سے جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اور خادم رضوی صاحب نے ان کو جو جس طرح کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا، اس حوالے سے میں نے بات کی تھی. باقی یہ کہ پاک صاحب تو میں کسی کو بھی نہیں مانتا، جڑا کٹو گے وہی لال نکلے گا. لیکن یہ کہ کمپیریٹیولی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. تو بہر ساتھ ہی ساتھ میں تمام پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا اسی طریقے سے مذہبی لیڈرز ہوں، میں تمام کی رسپیکٹ کرتا ہوں. باقی جو کوئی اسلام کے بارے میں بکواسات کرے گا کسی قسم کے بھی، ہم اس چیز کو کنڈیم کریں گے، چاہے وہ انجانے میں کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے. بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں جاری کریں گے جن کو قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بلکہ توبہ کی طرف اور ان کی اصلاح کی طرف ان کو مائل کروایا جائے گا. اور یہی ایک مسلمان کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا داعی بننے کا، اسلام کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. اب میرے بھائیو واپس آ جائیں اسی گفتگو کی طرف، کہاں سے کہاں فی البدی چلی گئی بات. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ، اور صالح علیہ السلام کے اس شہر میں جہاں پہ انہوں نے قوم سمود کو دعوت دی، 9 افراد ایسے تھے، یفسدون فی الارض، جو فساد کیا کرتے تھے، ولا یصلحون،
اور اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے. ویسے تو مخالفین بہت زیادہ تھے لیکن یہ 9 کوئی بڑے لیڈر تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے. قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اب دیکھیں وہ اللہ کو مان رہے ہیں، اس اعتبار سے صرف اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، عبادت نہیں کر رہے. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ آؤ ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو راتوں رات قتل کر دیں، اس کے بعد ان کے ورثاء سے کہیں گے کہ ہم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اور بے شک ہم تم سے سچ کہہ رہے ہیں. یعنی انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں اور اہل ایمان کو راتوں رات قتل کر دیتے ہیں اور خود بخود ہی دعوت ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ. اور صبح جب ہمیں کو پوچھے گا تو ہم قسم اٹھا کے کہیں گے کہ ہم کوئی ایسا کرنے والے نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ اس پہ ورڈکٹ دے رہا ہے اپنا. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا. وَمَكَرْنَا، اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، مکرا، اور جیسا کہ تدبیر کا حق تھا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے پیغمبر کی اور رسول کی تو حفاظت فرمانی ہوتی ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. انبیاء ضرور شہید ہوئے ہیں لیکن رسول جو یہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، وہ کبھی بھی کوئی شہید نہیں ہوا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، خاص حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو کیسا ہوا ان کے مکر کا انجام. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، ان کی ساری کی ساری قوم کو. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، اور یہ ان کے گھر اجڑے پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا. یعنی یہ جو مشرکین عرب جب سفر پہ جاتے تھے تو وہ ان کھنڈرات کو دیکھتے تھے جن میں یہ قومیں ہلاک کی گئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ کھنڈرات دیکھو، یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ڈر جاؤ، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس طرح کی جو باتیں ہیں ان میں عبرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ جانتے ہیں، علمی روش اختیار کرتے ہیں، جذباتی نہیں، علمی روش. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا اہل ایمان کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے. یعنی حضرت صالح اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا، بس باقی سب برباد کر دیے گئے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، اذ قال لقومہ، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے مسئلہ نمبر 81 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے باقی مسائل ہیں مسئلہ نمبر 155 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور لوط جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم اتنی بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ صراحتاً بے حیائی کا معاملہ ہے. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم شہوت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ، بدکاری کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو. فما کان جواب قومہ، اور اس کے مقابلے پہ ان کی قوم کا جواب نہیں ہوتا تھا الا مگر یہ کہ ان قالوا، کہ وہ کہتے تھے اخرجوا آل لوط، نکالو یہاں سے آل لوط کو. صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں، یہ 3 بندے مسلمان تھے اس پوری قوم میں، چوتھا بندہ کوئی نہیں تھا. تو ان کا نکالو ان کو یہاں سے. من قریتکم، اپنی بستی میں سے. انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز بن کر رہنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی ٹونٹ والی بات، یہ بڑے نیک، جیسے آج کل بھی آپ کسی کو نیکی دا کہتے ہیں ہاں تو داڑھی رہ لی بڑا نیک بن گیا. یہ بھی سیم اس طرح کے الفاظ مطلب انبیاء کے مخالفین کے ساتھ بھی ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ تم بڑے پاک باز بن رہے ہو، ان کو نکالو یہاں سے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے. بیوی کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، لیکن لوط علیہ السلام ان کے کام نہیں آ سکے. 2 بیٹیوں اور اپنی بیوی کو لے کے نکلے، اور حکم تھا فرشتوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں کسی نے دیکھنا. اب ظاہر ہے اس بیوی نے تو کافرہ تھی، اس نے تو ہلاک ہونا تھا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم. وہیں اس پہ بھی پتھر پڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، آگے ذکر بھی آ جائے گا، اور وہ بھی ہلاک کر دی گئی.
فَقَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی، کافرہ تھی چونکہ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر خوب برسائے پتھر کی بارش کی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو پس کتنی ہی تباہ کن پتھراؤ تھا وہ بارش تھی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا جا رہا تھا پہلے کہ ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی عرض کیجئے اللہ کے حضور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور ان بندوں پر سلامتی ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. کون؟ انبیاء کرام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انہی کے ساتھ اس کو اسی آیت کے ساتھ جوڑ لیں. قل الحمد للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کیجئے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. چنے ہوئے بندے صرف انبیاء ہیں. اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ شریک ٹھہرا لیا ہے وہ ہستیاں بہتر ہیں؟ یقیناً اللہ ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کو چوز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے نور علی نور کر دیا، لوگوں تک حق بات پہنچا دی. اب میرے بھائیوں تقریباً 20 منٹ باقی ہیں ابھی درس میں، تو ان 20 منٹس کے اندر میں صرف یہ 5 آیات کور کروں گا. سورہ النمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک، 60 سے 64 تک. یہ بڑی اہم ترین آیات ہے اور پارہ نمبر 20 انہی آیات سے شروع ہو رہا ہے. پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ یہ 5 آیات ہیں. ہر آیت کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے اور وہ 5 آیات کا سوال ایک ہی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ تم نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو، چاہے نیک نیتی کے ساتھ انبیاء ہی کو کیوں نہ کھڑا کر دیا ہو. انبیاء کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی. عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وکالت خود کی ہے قرآن میں، اور ان کی تقریر نقل کی ہے سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 72 میں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وقال المسیح، جبکہ مسیح خود تو یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے یہودیو، اے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد. اور حضرت اسرائیل کون ہے؟ یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف کے والد. اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ. وما للظالمین من انصار، اور پھر وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں کیا کیا کلیم کر دیا، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی ڈرا دیا. صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث موجود ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بلند کر دیا تھا ضرورت سے زیادہ. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. الحمدللہ آج پوری امت محمد عبدہ و رسولہ ہی کہتی ہے نماز کے اندر. نماز کے باہر پھر وہ اگر غلط عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی فیبریکیشن ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی الحمدللہ. تو یہ 5 آیات میں 5 دفعہ سوال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، جس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جس کے کانٹیکسٹ میں میرا مسئلہ نمبر 113 بھی ریکارڈڈ ہے شاہ ولی اللہ کی خدمات کے اوپر، اور خصوصاً جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، جس میں انہوں نے اپنے گمراہ کن عقائد جو تھے ماضی میں اس سے رجوع بھی کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جس میں انہوں نے قرآن حکیم کی آیات کی 5 کیٹیگریز بتائی ہیں. ان میں سے ایک کیٹیگری ہے التذکیر بآلاء اللہ،
اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرتا ہے، جس کی ایک سب سے ڈومیننٹ مثال جو ہے وہ سورہ الرحمن ہے، جس میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، غالباً 31 ٹائمز ہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی بڑی بڑی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ بعض نے ترجمہ کیا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمت کا ترجمہ تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اس میں تو دوزخ کی آیات بھی ہیں، اس کے بعد بھی آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اپروپریٹ آلاء کا ترجمہ ہے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور اس میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفہیم القرآن کا ترجمہ ہے، جو تفسیر اس کا ترجمہ الگ سے بھی ترجمان القرآن بھی چھپا ہوا ہے، انہوں نے ترجمہ صحیح کیا ہے، تم اپنے رب کی کس کس بڑی نشانی کو جھٹلاؤ گے، بلکہ وہ انہوں نے ہر دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ الگ الگ کیا ہے جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، اتنے بڑے بڑے کام، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ کام کر سکے؟ تو تم اس اللہ کے دامن میں کیوں نہیں پناہ لیتے؟ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ان 5 آیات کے اندر آئیں گی، اور یہ تقاضا کرتی تھی کہ میں ان ڈیپتھ یہ اتنا اس کا تعارف کرواتا ہے ان آیات کا، بلکہ یہ طارق جمیل صاحب کا بھی شاید کوئی کلپ پڑا ہوا ہے، میں نے ایک دفعہ سنا تھا، مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے، کئی معاملات میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ یہ آیات انہوں نے فی البدی پڑھ کے بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اعتبار سے، اور میں نے جو سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اس کو مزید بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ میرا مسئلہ نمبر ہے 60، Who is Allah in the light of latest scientific facts؟ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اہل سنت پاک .com میں اردو میں آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔ مسئلہ نمبر 64 ہے انسان کی ہدایت کے بنیادی 5 سٹیپس، اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 128 ہے God is the only and alone creator of this universe، خدا ہی اس کائنات کا اکیلا اور یکتا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 83 بھی ہے Who created God، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ۔ اہل سنت پاک .com پہ آپ کو یہ مل جائے گا لیکچر۔ اور اسی طریقے سے جو قائد اعظم یونیورسٹی کا لیکچر ہے 83C مسئلہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر، اور وہ 83B جو ہے میں نے پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی جو کتاب دا گاڈ ڈیلوژن اس کے رد میں دیا تھا، اس کتاب کو پڑھ کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اب ان 5 آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں، پھر ہماری گفتگو آج کا لیکچر انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ سورہ النمل آیت نمبر 60 سے 64، امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تو کون سی وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ اسی پانی کی برکت سے تو یہ واٹر ہی تو لائف ہے، پوری دنیا کا نظام جو ہے سورج اور پانی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 بڑے اسباب کے ذریعے اس روئے ارض کے اوپر زندگی رکھی ہوئی ہے۔ اسی پانی کی برکت سے زمین سے چارہ نکلتا ہے، چارے کو جو ہے جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں، گندم نکلتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں۔ پانی نہ ہو، سورج نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے، واٹر سائیکل ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اور ہم نے اس کے ذریعے اگائے خوشنما ذات بہجہ، خوشنما باغات زمین سے ہم نے اگائے، اتنے خوبصورت۔ آپ کبھی فصل میں کھڑے ہو جائیں، خصوصاً یہ سرسوں کی آپ فصل میں کھڑے ہوں، اس کے یلو پھول گرین کے اندر کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر آپ پھلوں کے درختوں کو دیکھیں، کھجور کو دیکھیں، اتنی بلندی کے اوپر جا کے وہ گوشے۔ یہ مسئلہ نمبر 59 میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت۔ سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر میں نے اس میں کور کیا تھا۔ اس طریقے سے آم کو دیکھیں کس طریقے سے سبز ہو کے پکتا ہے پھر وہ، اور پھر اس میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ ایک ہی پانی سے، ایک ہی مٹی میں ہوتے ہیں یہ، اور ہم دیکھیں کتنے مختلف قسم کی چیزیں اس مٹی میں سے نکالتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو زمین سے نکال سکتے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟
کیا کوئی اور معبود بھی ہے کہ جو یہ کام کر سکے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ تم لوگ جو ہو وہ راہ حق سے ہٹ جانے والے لوگ ہو. اتنا حق واضح دیکھ کے اور اتنی بڑے بڑے دلائل قدرت کی نشانیاں دیکھ کے پھر خدا کے مقابلے پہ اور ہستیوں کو ٹھہرا رہے ہو. یہاں پہ خدا کے انکار کرنے والوں کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ سوال آ رہا ہے اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی یہ ان لوگوں کو ایڈریس ہے جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. مشرکین عرب بھی مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے یہ لات منات عزا یہ چھوٹے آلیہ ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں گاڈ کے. تو یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو اس قسم کی کوالٹیز کسی اور میں مانتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو کوالٹی دے دے یہ معجزے کے طور پہ، یا آخری زمانے میں دجال کو آزمائش کے لیے دے گا، بس اس کے علاوہ کسی کے لیے چیزیں ثابت نہیں. نیور. بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست سے ہٹنے والے ہیں. امن جعل الارض قرارا، بھلا بتاؤ کس نے اس زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ میرے بھائیوں زمین پہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں. زمین میں کوئی اسٹیبل نہیں ہے، اس اعتبار سے چھوٹے موٹے زلزلے مسلسل آتے ہیں لیکن وہ اتنی کم انٹینسٹی ہے کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے، اور پھر اس زمین کی کس رفتار سے 4 موشنز ہیں وہ مسئلہ نمبر 60 میرا دیکھ لیں. ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں؟ کس نے اس زمین کو جو ہے وہ قرار بخشا؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس میں جاری کر دی نہریں. وجعل لها رواسیا، اور اس میں پہاڑ رکھ دیے سٹیبلائزنگ ایفیکٹ کے لیے، زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے لنگر کے طور پہ. وجعل بین البحر حاجزا، بحرین حاجزا، اور کس نے سمندروں کے درمیان آڑ قائم کر دی. میٹھا اور نمکین پانی بھی ملتا ہے آ کے تو کتنی دور تک وہ آڑ جو ہے وہ بیریئر قائم رہتا ہے 2 سمندروں کے ملنے کے مقام پہ بھی. الہ مع اللہ، پھر دوسرا سوال، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں، حق بات قبول ہی نہیں کرتے، علمی روش ہی نہیں ہے ان کی. اب وہ امپورٹنٹ آیت ہے جس پہ میں نے گھنٹوں لیکچرز دیے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، یعنی دعا میں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے. ایاک نستعین، نہ سیدنا علی سے دعا ہو سکتی ہے، نہ کسی پیغمبر سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی بزرگ سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگو گے نا گویا تم اسے خدا کے مترادف مان لو گے. یہ آیت میں اکثر پیش کرتا ہوں. ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی آیت لکھی ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اذا دعا، جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور کون سی ہستی ہے جو تم سے تکلیف کو دور کر دیتی ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے اس زمین پر. تمہارے باپ دادا مر جاتے ہیں، تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد، وہ ایک ہی زندہ ہے، باقی تو سب مرتے جا رہے ہیں، نئی نسلیں آتی جا رہی ہیں، اور تمہیں یہ زمین پہ بسنے کا سامان کون سی ہستی دے رہی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو تکلیف دور کر دے؟ یہ کہتے ہیں جی اللہ کے اذن سے ہی کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتا نہیں، ہاں سوائے اذن کے نہیں، غیر مستقل بذات. یہ سارے دھوکوں کے جواب میں نے دیے. بلکہ میرا ایک مفتی اکمل صاحب کے بارے میں بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے ان کے شیطانی دھوکے کے جواب کے اوپر، وہ بھی ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے. مسئلہ نمبر 3 میں یہ سارے وسوسے دور کیے. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی لوگ ہیں جو صحیح طور پر نصیحت حاصل کرنے کے موڈ میں ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا بتاؤ کہ زمین اور سمندروں کے اندھیروں میں کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، بلکہ ابھی بھی نارتھ سٹار کے ذریعے ڈائریکشن دیکھی جاتی ہے. ورنہ تو سمندر میں اگر آپ کو ڈائریکشن کا نہ پتا چلے اور آپ سمندر میں رہے تو پوری زندگی سمندر میں ہی آپ کی ختم ہو جائے گی. آپ کنارے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کو ڈائریکشن نہ پتا ہو. تو وہ جو نارتھ سٹار ہے، قطبی ستارہ، اس کے ذریعے وہ شمال کو لوکیٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کا شمال کی طرف منہ ہو جائے تو آپ کے دائیں طرف مشرق، بائیں طرف مغرب، اور پیٹھ کے پیچھے جنوب ہوگا. اور یہ تو تھا ایک پرانا طریقہ.
اور اس زمانے میں بھی جب میگنیٹ دریافت ہو گیا تھا تو کمپاس کے ذریعے بھی ڈائریکشن، وہ بھی کمپاس بھی جو ہے وہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کے زیر اثر وہ بھی تقریباً شمال کے اندر ہوتی ہے، اتنی ایکوریٹ نہیں ہے جتنا کہ نارتھ سٹار ہے، بہرحال وہ میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہے چونکہ اگر پاس کوئی ایسی چیز ہو، نارتھ سٹار تو بالکل ایگزیکٹ ہے، تو کمپاس کے ذریعے بھی یہ ساری قدرت نہیں فزیکل فینومینا آف نیچر رکھے ہوئے ہیں نا، نارتھ اور ساؤتھ پول جس کی وجہ سے میگنیٹ جو ہے اس کی ذریعے ڈائریکشن، تو اللہ تعالیٰ ہے کون تمہیں راستہ دکھاتا ہے رات کے اندھیروں میں، خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، جو آگے آگے خوشخبری لے کے آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے۔ کیسی خوشخبری آتی ہے، پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہم کہتے ہیں لگتا ہے جی کدھر بارش ہو رہی ہے، انہیں اتنے بھی بارش ہوئے گی، تو کتنی یعنی خوشگوار موڈ ہو جاتا ہے، خوشخبری لے کے آتی ہیں، گویا کہ یہ ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں پہلے چلتی ہیں، اس کے بعد پھر بارش آتی ہے۔ الہ مع اللہ، پھر چوتھی دفعہ سوال، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان کے اس شرک سے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ کوئی ٹینشن نہ لے کے نعوذ باللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے نعوذ باللہ بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے مانو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہت بلند ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنا تم شرک کر رہے ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہو، اللہ بہت بلند ہے۔ چاند پہ کوئی تھوکے گا تو تھوک اس کی اپنے منہ پہ ہی آگے گرے گی، چاند تک نہیں تھوک پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط عقائد بھی پروپیگیٹ کرے، سب کے سب لوگ اس کے باغی ہو جائیں، اس کی شان کم نہیں کر سکتے، سارے اس کے تابع فرمان ہو جائیں، اس کی شان بڑھا نہیں سکتے، کیوں؟ وہ تو پہلے انفینٹ شان ہے۔ الحمدللہ۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے جو پہلی دفعہ ابدا کرتا ہے، کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، عدم محض سے وجود بخشتا ہے، اسی سے لفظ بدعت بھی نکلی ہے، جو دین کی میں جس کی اصل نہ اور آپ نکالیں تو اس کو ہم بدعت کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے البدیع، بدیع السماوات والارض، موجد ہے زمین و آسمان کا، کوئی پہلے موجود نہیں تھی یہ چیز، اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم محض سے وجود بخشا، کریشن ایکس نہیلو اسے انگلش میں کہتے ہیں۔ کون ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی دفعہ، ثم یعیدہ، اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے بھی بارش کی شکل میں اور زمین میں سے بھی غلے کی شکل میں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ پانچویں دفعہ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی دلیل پیش کرو، کوئی علمی بات کرو، جذباتی بات نہ کرو۔ نہیں جی بزرگاں دا بھی تو آخر کوئی کردار ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا انہوں نے اتنی عزت دیتی ہے، بس آپ اللہ کا نام جوڑ کے تو جو مرضی منسوب کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اوپنلی یہ بات الحمدللہ یہاں پر ارشاد فرما دی۔ باقی جو انشاءاللہ آیات ہیں وہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے۔ یہ 5 آیات بڑی امپورٹنٹ تھیں، سورہ النمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک، اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا تھا، میں نے لیکچرز کے حوالے دے دیے، وہ سارے لیکچرز اسی کانٹیکسٹ میں آتے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیوں کو جو گنوایا گیا ہے، ٹاپ آف دا لسٹ جو قرآن پاک میں مقامات ہیں وہ سورۃ النحل ہے پہلے نمبر کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت نشانیاں، میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس میں لیکچرز دیے تھے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ روم ہے، اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی مقام ہے تو یہ 5 آیات 20ویں پارے کا پہلا صفحہ سورہ النمل آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔